بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسی کرۂ ارض پر ایک ایسا ملک آباد تھا جہاں باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی اور کام بہت کم۔ پرانے زمانے میں جس طرح باقی سب ملکوں میں ایک ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس ملک میں بھی ایک بادشاہ حکمران تھا۔ رایا کو بادشاہ ایک آنکھ نہ بھاتا۔ رایا تو خود رایا بادشاہ کے محل والوں کو بھی اس سے سخت نفرت تھی۔ سچ پوچھیں تو بادشاہ سلامت تھے ہی اس قابل کہ لوگ ان سے نفرت کرتے۔ عوام کو بادشاہ سلامت سے جس قدر نفرت تھی، ولی عہد سے اتنی ہی محبت تھی۔ وہ پوری سلطنت کی قدر و منازلت اور چاہت کا واحد حقدار تھا۔ چھوٹے بڑے مرد عورت سب ولی عہد کو بے حد چاہتے۔ اس کا اشارہ پاتے ہی ہر شخص اس کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ محبت کا یہ جذبہ یک طرفہ نہیں تھا۔ ولی عہد کو بھی وطن اور عوام سے بہت پیار تھا۔ وہ جب کبھی بادشاہ سلامت کی کڑی نگرانی سے بچ کر سیر سپاٹے کے بہانے محل سے باہر نکلتا، ملک کے اجاڑ بیابان علاقے اور خشک اور ویران زمینیں دیکھ کر خون کے آنسو بہاتا۔ اکثر اسے بلند آواز میں کہتے سنا گیا، او میرے پیارے وطن، کیا تیری یہ زمین ہمیشہ یوں ہی ویران پڑی رہے گی؟ کبھی اس کا گزر کسی دلدل بھرے علاقے سے ہوتا تو کہتا، اگر کسی طرح اس دلدل کے علاقے کے پانی کا رخ بنجر زمینوں کی طرف موڑ دیا جائے تو کتنا اچھا ہو۔ ایک طرف سوکھی پیاسی زمین سرسبز اور شاد باغ ہو جائے تو دوسری طرف یہ دلدل بھرا علاقہ آباد ہو جائے۔ اس طرح بیماری سے بھی نجات مل جائے اور بھوک ننگ سے بھی۔ ملک کے اخبار نویسوں اور صحافیوں کو بھی ولی عہد سے خاص انس تھا۔ خود ولی عہد بھی رایا کے تمام طبقوں سے سب سے زیادہ صحافیوں کو چاہتا تھا۔ جب کبھی اسے بادشاہ سلامت کی طرف سے اخبارات اور رسالے پر ڈالے جانے والے ناجائز دباؤ کا احساس ہوتا تو وہ سخت پریشان ہو کر کہتا، جس ملک میں پریس آزاد نہیں وہاں جمہوریت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ولی عہد کو جب موقع ملتا صحافیوں سے خفیہ پریس کانفرنس کرتا، ان کے مسائل نہایت غور سے سنتا، ان کی مشکلات پر پریشانی کا اظہار کرتا۔ ادھر صحافی بھی ولی عہد کے ارد گرد اس امید سے جمع رہتے کہ شاید وہ کسی روز بادشاہ کا تخت الٹا دے اور اس کی جگہ خود تخت پر بیٹھ جائے تو پریس کو مکمل آزادی نصیب ہو جائے۔ بعض اوقات ولی عہد صحافیوں کو بڑی بڑی ضیافتیں کھلاتا، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتا۔ کبھی کبھی ان تصویروں کے نیچے یہ عبارت لکھ کر اخبار نویس کو دیتا، دوستی کے بہترین دنوں کی یادگار۔ اس عبارت کے نیچے اپنے پرخلوص دستخط بھی کر دیتا۔ آزادی تقریر اور تحریر کے حامی ولی عہد سے ملک کے فنکاروں کو بھی بڑا لگاؤ تھا۔ ولی عہد کے قدردانوں میں کم آمدنی والے سرکاری ملازم اور محنت کش طبقے کے لوگ بھی شامل تھے۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ اگر ولی عہد تخت پر بیٹھ جائیں تو ان کی تنگی کے دن بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ کاشتکار بھی ولی عہد سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ ہر شخص اس امید پر زندہ تھا کہ وہ بادشاہ بن جائے گا تو ملک کو جنت جیسا بنا دے گا۔ بادشاہ کو ولی عہد کے ان تمام منصوبوں کا پتہ چلا تو اس نے اس بیچارے پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ عوام سے ملنے اور بات چیت کرنے پر پابندی لگا دی۔ کچھ عرصے بعد محل کے ایک کمرے میں اسے نظر بند کر دیا گیا۔ پھر ہیرے جوہرات، نوجوان خوبصورت لونڈیاں اور اس قسم کے دوسرے لالچ دے کر اس کا منہ بند کرنے کی کوششیں کی، لیکن ولی عہد کے دل میں رایا اور وطن کی بہبود کی ایسی دھن سما چکی تھی کہ اس نے ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اسے نہ تو اپنی جان کی پرواہ تھی اور نہ ہی عیش و عشرت یا آرام طلبی کی۔ شاہی محل کے تمام لوگ اور بادشاہ کے وزیر بھی ولی عہد سے دلی ہمدردی رکھتے تھے۔ وہ اس کے خفیہ طور پر لکھے گئے خط چوری چوری اخبار نویسوں تک پہنچاتے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب رایا نے بادشاہ کے ظلم و ستم کی تاب نہ لاتے ہوئے ملک کے روشن خیال طبقے کی رہنمائی میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ بادشاہ کو تخت سے اتار کر ولی عہد کو بادشاہ بنا دیا گیا۔
عوام نے خوشیوں کے شادیانے بجائے اور شاہی محل کے اراکین نئے بادشاہ کو اس عظیم الشان کامیابی پر مبارکباد دینے گئے۔ نئے بادشاہ نے ان سب کو بہت غور سے دیکھا اور پھر حیرت بھری آواز سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ بہت حیران ہوئے، اور حیران کیوں نہ ہوتے جس شخص کو بادشاہ بنانے کے لیے انہوں نے سالہ سال سنگین خطرات مول لیے اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے بغاوت کر کے اس کے لیے تخت و تاج خالی کروایا۔ وہی شخص اب انہیں پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ آخر ایک شخص نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا، بادشاہ سلامت، میں وہی ناچیز خادم ہوں جو شاہی محل میں آپ کی نظر بندی کے دوران اپنی قیمتی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے خفیہ خط اخبارات کو پہنچاتا تھا۔ بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، یہ کب کی بات ہے؟ مجھے تو کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آتا۔ میں نے تو تمہیں آج زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر عرض کی، عالی جاں، آپ مجھے تو ضرور پہچان لیں گے۔ میں وہی شخص ہوں جو راتوں کو چوری چوری آ کر آپ کو پرانے بادشاہ کے تخت کو پلٹنے کی مختلف اسکیمیں پیش کرتا تھا۔ ان اسکیموں پر عمل درآمد کروانے کا شرف بھی مجھے کو حاصل ہوا۔ بادشاہ نے بے رخی سے جواب دیا، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، مجھے ان باتوں کی کچھ خبر نہیں۔ ان لوگوں نے لاکھ کوشش کی مگر بادشاہ کسی کو پہچان نہ سکا۔ اگلے روز ایک وفد بادشاہ کو مبارکباد دینے آیا۔ بادشاہ نے سب کو باری باری سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، پھر بولا، میں آپ حضرات سے کسی کو بھی نہیں جانتا۔ میرے خیال میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک اخبار نویس نے کہا، عزت مآب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بھی نہیں پہچانتے جسے آپ نہایت بے تکلفی سے میرے بھائی کہا کرتے تھے؟ جب ملاقات ہوتی تو میرے گلے لگ کر بوسہ دیا کرتے، یہاں تک کہ اکثر آپ مجھے مل کر ہائے آزادی پکار کر آنسو بہاتے تھے۔ کون میں آنسو بہایا کرتا تھا؟ جی حضور آپ، لیکن کب؟ اکثر بادشاہ بننے سے صرف چند روز پہلے تک۔ لیکن کہاں، جہاں کہیں ملاقات ہوتی ہر جگہ آپ ضرور دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے اعتماد سے کہا، مجھے اس بات کا علم نہیں، آپ نے میری ہی شکل کا کوئی اور آدمی دیکھا ہوگا۔ اخبار نویس نے جیب سے ایک تصویر نکالی اور بادشاہ کو دکھائی۔ یہ تصویر دونوں نے اکٹھے کھنچوائی تھی۔ تصویر پر بادشاہ کے ان دنوں کے آٹوگراف بھی تھے جب وہ ولی عہد تھے، ساتھ ہی محبت بڑے الفاظ بھی درج تھے۔ بادشاہ نے تصویر دیکھی لیکن نہ اپنی تصویر پہچانی اور نہ اپنے دستخط۔ لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اچانک بادشاہت ملنے کی خوشی میں اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ چنانچہ اسے کھلی ہوا میں خوب سیر کروائی گئی، پھر اسے اسی دلدل اور بنجر علاقے میں لے گئے جسے جنرل نشان کی آرزو میں وہ تڑپتا رہتا تھا۔ بادشاہ نے غور سے دلدل پر نگاہ ڈالی اور پھر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ حضور، یہ وہی دلدل ہے جس کی پانی کا رخ موڑ کر آپ ارد گرد کے بنجر علاقے کو سرسبز بنانے کی مختلف اسکیمیں بنایا کرتے تھے، جسے ایک خوبصورت جھیل کی شکل دی جانے والی تھی جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے سیاح آنے والے تھے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر غور سے دلدل کی طرف دیکھا اور کہا، باخدا، میں نے یہ جگہ زندگی میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کس قدر غلیظ جگہ ہے اور یہاں سے کتنی بدبو آ رہی ہے۔ کاش میں یہاں کبھی نہ آتا۔ مجھے فوراً واپس لے چلو۔ نئے بادشاہ کو نہ تو اپنے ولی عہد کے دور کی کوئی بات یاد آئی اور نہ ہی اس نے ان دنوں کے کسی دوست کو پہچانا۔ چند سیانے لوگوں نے مشورہ دیا، معلوم ہوتا ہے بادشاہ کی یادداشت بالکل ختم ہو چکی ہے، بھلا دیکھے تو صحیح اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے یا نہیں۔ ایک روز اس کے سامنے اس کے قد کے برابر کا آئینہ لایا گیا۔ بادشاہ نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، دیر تک نظریں جمائی رکھی، پھر بولا، یہ کون شخص ہے؟ آپ ہیں بادشاہ سلامت؟ نہیں، یہ میں تو نہیں، میں تو ان صاحب کو نہیں پہچانتا، میں نے تو آج پہلی بار انہیں دیکھا ہے۔ جناب ذرا غور سے دیکھیں، دماغ پر زور ڈالیں، یہ آپ ہی ہیں۔ نہیں، میں نہیں ہوں، آئیں آپ لوگ خود دیکھیں اور فیصلہ کیجئے کہ آیا یہ میں ہوں یا کوئی اور۔ حاضرین نے آگے بڑھ کر آئینے میں دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آئینے میں بادشاہ کے عکس کی بجائے ایک عجیب و غریب چیز دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے گدھے جیسے لمبے لمبے دو کان تھے، بیل جیسے دو عدد سینگ، بیل ہی کی آنکھوں جیسی دو موٹی موٹی آنکھیں، جسم پر بندر کی طرح لمبے لمبے بال،
لوگوں نے بادشاہ کی بات کو حق قرار دیتے ہوئے معافی مانگی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس روز سے رایا میں ہر شخص کے دل میں ایک نئی امید نے جنم لینا شروع کیا۔ ایک نیا ولی عہد، اس کی شاہی محل میں نظر بندی، موجودہ بادشاہ کا تخت الٹا کر نئے ولی عہد کو بادشاہ بنانے کی امید۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔